اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے پیغمبر، آپ محسوس کریں گے کہ ایمان والوں کے لیے لوگوں میں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے ایک تو یہود ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ شرک تو یہود بھی کرتے تھے، نصارہ بھی کرتے تھے، لیکن کھلم کھلا شرک مکہ کے لوگ اور اسی طرح بت پرست لوگ کیا کرتے تھے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ اور آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ ایمان والوں کے لیے دوستی میں قریب تر لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، نصرانی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ نصرانیوں میں سے کچھ لوگ علم دوست اہل علم ہیں، وَرُهْبَانًا، اور کچھ لوگ درویش ہیں، تارک دنیا ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے مسلمانوں کی پہلی اور دوسری ہجرت کے واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے کافی مشکلات تھیں، مشرکین نے مسلمانوں کو بے پناہ پریشان کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، ان سمیت 8 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا تھا۔ اور اس کے بعد دوسری ہجرت حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں اور جن کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں عورتوں کے علاوہ تقریباً 82 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ان کو حکم دیا تھا۔ تو حبشہ کا اس وقت حکمران نجاشی تھا، نجاشی کے نام سے معروف اور مشہور ہے، اسحمہ اس کا نام تھا، اور یہ کیسر روم کے ماتحت ایک سلطنت تھی، ایک ریاست تھی۔ عیسائی مذہب رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیا اور مسلمانوں کو کسی طور پر بھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونے دی، اور مشرکین مکہ کو یہ بات بھی برداشت نہ ہوئی کہ مسلمان مکہ سے نکل کر دنیا میں کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر امن سے سکون سے زندگی گزار سکیں۔ چنانچہ مشرکین نے ایک وفد بھیجا جس کو کافی سارے تحائف بھی دیے، اور وہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر ان سے کہنے لگا کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، ان کے بارے میں اچھے تاثرات نہیں رکھتے، چنانچہ ان کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ تو نجاشی نے ان کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا،
البتہ مسلمانوں کو کہا کہ آپ لوگ یہاں میرے پاس آئیں اور اپنی تعلیمات سے متعلق کچھ بتائیں کہ تم کیا نظریات رکھتے ہو۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی وہاں پر مسلمانوں کی موٹی موٹی تعلیمات کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ تو سورہ مریم پڑھ کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سنائی۔ چنانچہ اس کا پورے دربار پر اچھا خاصا اثر ہوا، اور نجاشی اور اس کے بہت سارے وزراء اور درباری لوگ رونے لگے، اور نجاشی نے کہا کہ یہ تو بالکل وہی باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تم کہتے ہو کہ ان کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں، یہ تمہاری بات غلط ہے۔ چنانچہ مشرکین کے وفد کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور مسلمانوں کو کہا کہ تم عزت کے ساتھ جہاں چاہو اپنے نظریات پر عمل کرتے ہوئے پورے ملک میں رہ سکتے ہو، کسی طرح کی تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے مسلمان وہاں پر رہنے لگے۔ بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پر جا کر ایک سلطنت کا قیام ہو گیا، تو مسلمانوں نے بھی چاہا کہ ہم مدینہ منورہ چلے جائیں۔ چنانچہ جب مسلمان وہاں سے جانے لگے تو نجاشی نے اپنے لوگ بھی ساتھ کر دیے، اور یہ تقریباً لگ بھگ 70 لوگ تھے، جس میں بڑے بڑے راہب اور ان عیسائیوں کے اہل علم لوگ تھے، تو جس میں سے تقریباً 62 لوگ حبشہ کے تھے اور 8 لوگ ملک شام کے تھے۔ تو یہ 70 کے 70 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک وفد کی شکل میں، جو مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ ہی گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی، جس سے ان پر بہت گہرا اثر ہوا، اور یہ 70 کے 70 لوگ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے واپس آ کر نجاشی کو اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال بتائی، تو یہ نجاشی بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے دربار کے لوگ بھی سارے مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح سے عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کو اس وقت بہت زیادہ رحم دلی کا سامنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اور یہود ایک ایسی قوم تھی کہ جن کے ساتھ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے بھی کیے، لیکن ان کے دل کے اندر سے عداوت مسلمانوں کی کبھی بھی کم نہیں ہوئی۔ اگرچہ کچھ نہ کچھ لوگ ان میں سے بھی مسلمان ہوئے تھے، لیکن وہ بہت کم اور تھوڑی مقدار میں تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے۔ اور مشرکین مکہ کے ساتھ تو آپ کی کتنی جنگیں رہیں، یہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو اس لیے یہود کو کہا گیا کہ یہ تو عداوت اور دشمنی میں سب سے آگے ہیں، اور مشرکین بھی کسی صورت کم نہیں ہیں۔ لیکن علماء تفسیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے ساتھ تھا، کہ اس وقت جو حبشہ میں جس صورتحال کا سامنا ہوا، اور عمومی طور پر عیسائیوں نے مذہب بہت زیادہ قبول کیا، اور مسلمانوں کی ان کے آپس میں کوئی خاص جنگیں نہیں ہوئیں، اور سب سے زیادہ مشرکین کے ساتھ جنگیں ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہود کے ساتھ تو مدینہ منورہ میں جنگ ہوئی اور خیبر میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر پوری تاریخ اسلام میں یہودیوں کو مسلمانوں کا سامنا کرنے کی کوئی ہمت اور جرأت نہ ہوئی۔ اور قرب قیامت میں اب جب کہ یہ یہاں پر اسرائیل میں جمع ہو گئے ہیں، اور یہاں سے مسلمانوں کے لیے ایک درد سر بنے ہوئے ہیں، تو بہرحال اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے ساتھ ہے، اور باقی عیسائیوں کے ساتھ تاریخ اسلام میں کیسے جنگیں رہیں، اور بعد کے عیسائیوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے رہے،
تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے لگاؤ عطا فرمائے۔